تم نے قرآن صرف تعویذ گندوں کے لیے رکھا، تم نے قرآن کو صرف کچہری میں سر پہ اٹھانے کے لیے رکھا۔ جب کوئی شخص مر گیا تو صرف اس کی ایصال ثواب کے لیے تم نے قرآن کو کھولا۔ تم نے گھر میں اور دکان میں برکت کے لیے کھولا۔ یہ ساری برکتیں قرآن کے دامن سے ہیں، لیکن کیا قرآن کے نزول کا مقصد یہ تھا؟ بڑی خوبصورت شاعر مشرق نے بات کی، کہا تو جاہل صوفی کاہل ملا کے ایسے فندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے صرف تجھے اتنا سروکار رہا، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن افسوس کا پہلو یہ ہے کہ تو نے قرآن سے مرنا ہی سیکھا۔ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا، اسی قرآن سے تو نے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت امام ترمذی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے کہ حضور قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ جب بارش کی طرح فتنے اتریں گے، ہر روز فتنے ہی فتنے، فرمایا کہ بڑے فتنے نازل ہوں گے۔ تو عرض کی پھر بچنے کی صورت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس کتاب سے جڑ گیا وہ فلاح پائے گا۔ آئیے قرآن سے جڑیں، اپنے محبوب کا فرمان سنیں۔ حضور نے فرمایا قرآن اللہ کی رسی ہے، اور ایک حدیث سنیے، فرمایا اسی رسی کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا اگر تمہارا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری جنگل میں رہتے تھے۔ کوئی شخص ان کو ملنے کے لیے گیا تو کہا، حضرت اس جنگل میں آپ اکیلے رہتے ہیں، آئیے چلیں نہ شہر کی رنگینیاں بھی دیکھیں، یہاں تنہائی میں دن راتیں کیسے کاٹتے ہو؟ تو حضرت سہل بن عبداللہ فرمانے لگے، تمہیں کس نے کہا کہ میں اکیلا رہتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ آپ اکیلا رہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم نے جو دیکھا وہ صحیح نہیں ہے۔ فرمایا جب میرا اللہ کی باتیں سننے کو دل کرتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، اور جب اللہ سے میں اپنی باتیں کرنے کو چاہتا ہوں تو پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کبھی اپنی باتیں سناتا ہوں، کبھی اللہ کی باتیں سنتا رہتا ہوں۔ میں تو ہر دم اپنے اللہ کے ساتھ رہتا ہوں۔ اسی لیے ہم بھی قرآن شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ خدا حافظ۔